یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے پہلے مارنا چاہا، پھر کنویں کے اندر ڈال دیا، اس کے بعد جب قافلہ آیا تو ان کو بیچ دیا، اس امید پر کہ جو ہے ان سے ہم نجات پالیں گے، لیکن اسی یوسف کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ عزیز مصر کے منصب تک پہنچا دیا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو سمندر کی مچھلی نے نگل لیا تھا، اللہ رب العزت نے ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو مچھلی نگل لے، بڑی مچھلی، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ انسان زندہ بچے گا؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، مچھلی کے پیٹ سے زندگی عطا کر کے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت اس قدر سنگین حالات سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جن کی زمین، جائیداد، پراپرٹی، عزیز و اقارب سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور مصیبتیں مال میں، جان میں، اولاد میں اس قدر آئیں کہ آپ پریشان ہو کر کے رہ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرمایا تو ان کی تکلیفوں کو اور ان کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پورا دین، پورا قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھیں گے تو ہر جگہ آپ کو امیدیں دلائی جا رہی ہیں، اللہ کی رحمت میں آنے کی امید ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کی امید ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل اور مصیبتوں کو پیش کر کے ان کا حل چاہنے کی امید ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان امیدوں کو سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔